السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، ایک چیز معاشرے میں جو ہمارے درمیان نوجوانوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بڑی عمر کے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا سڑک چلتے ہوئے لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، یا یہ کہ کبھی آپس میں دوست ایک دوسرے کو اس طرح سے خوفزدہ کر دیتے ہیں، جو کہ اسلام نے اس پر بڑی سخت پابندی لگائی ہے۔ ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح سے مسلمان کا خون یا اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا بڑا خطرناک ہے۔ اسلام نے ان فتنوں کے اسباب سے ہمیں ڈرایا ہے، اور خون کے سلسلے میں لوگوں کا خون بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے تمام راستے جو اس طرح سے خوفزدہ کر کے لوگوں کو خون سکا دیتے ہیں یا خون کر دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں اسلام نے بڑی سختی سے ڈرایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، تو ہتھیار کی وجہ سے کسی کو ڈرانے کے لیے آدمی رکھتا ہے، تو لیکن وہ جب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو شیطان اس کو اکساتا ہے اور کبھی خون بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی طرف کسی بھی قسم کا ہتھیار سے اشارہ کرنا، یا یہ کہہ کر کے ہتھیار رکھیں اپنے پاس میں، بھئی اس کے آپس میں لڑ مرنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کو کسی بھی ایسی چیز سے اشارہ کرنا اور جس سے وہ خوفزدہ ہو جائے، وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ صرف اشارہ، جیسا کہ بعض لوگ کسی کاڑی سے یا کسی کنکر سے یا کسی بھی چیز سے نقصان پہنچاتے ہیں، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اور انسان کو ایسی چیزوں سے جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایک دوسرے کو آپس میں جھگڑانا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ ایک دوسرے انما یرید ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان کسی طرح سے تفرقہ بازی ہو جائے، آپس میں محبتیں ختم ہو جائیں، دشمنیاں پیدا ہو جائیں، کسی نہ کسی چھوٹی چیز کی وجہ سے، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے خاص طور پر وہ لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں، نوجوان، انتہائی گاڑی چلانے میں بد احتیاطی کرنا، ضرورت سے زیادہ اسپیڈ چلانا، اور گاڑی میں جتنے لوگوں کو بٹھانا ہے اتنے ہی لوگوں کو بٹھانا چاہیے ٹو ویلر پر، جو کہ گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے۔ تو بہت سارے لوگ 2 کی جگہ 4-5 کو بٹھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ فیملی والے اپنے بیوی بچوں کو، ایک میاں بیوی اور 4 بچے ایک ساتھ گاڑی پہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ سب خطرناک چیزیں ہیں جس کا انجام برا ہوتا ہے، اور مسلم معاشرے میں ہندوؤں کے پاس ہو یا مسلمانوں کے پاس ہو، سب انسانوں کے نزدیک ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس 2 ویلر کی وجہ سے اپنی جان کھو دیے۔ کتنے ہی نوجوان جن کے یہاں ایک ہی بیٹا تھا اور جن کے یہاں چہیتے بیٹے تھے، اور بڑے شوق سے بچے کے اصرار کرنے پر باپ نے 2 ویلر دلایا تھا، تو اس کو لے کر انہوں نے جان گنوا دی۔ ایک تو راستے میں چلتے لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ضرورت سے زیادہ اسپیڈ چلاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کو یعنی گاڑی چلاتے ہوئے، 2 ویلر چلاتے ہوئے یا 4 ویلر چلاتے ہوئے ایک قسم کا غرور اور گھمنڈ اور تکبر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بسا اوقات اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو خوفزدہ کریں۔ آئیے ہم حدیث سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہتھیار سے خوفزدہ نہ کرے، اشارہ نہ کرے۔ یعنی ہتھیار کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، لکڑی کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، لوہے کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، چاقو بھی ہو سکتی ہے، 2 ویلر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، گاڑی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ذریعے خوفزدہ کرنا۔
فإنه لا يدري لعل الشیطان ينزغ في يده، ممکن ہے کہ شیطان، وہ نہیں جانتا کہ شیطان ممکن ہے کیا کرے گا، اس کو اکسائے گا، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو شیطان کے اکسانے پر، شیطان کے ابھارنے پر، اور شیطان اس کو، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جب گاڑی ہوتی ہے تو ذرا غرور سے، گھمنڈ سے آتا جاتا ہے نوجوانوں میں، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کے کھڈے میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی بھی قسم کی اذیت کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے، اور مسلمان اس سے محفوظ رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، مومن وہ ہے جس مومن کے ذریعے لوگ امن و امان میں رہیں، ان کا خون، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو سب محفوظ ہو آپ کی وجہ سے، وہ مومن ہے۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے، ہر وہ چیز جو اللہ نے منع کیا، ہر وہ چیز جو رسول اللہ نے منع کیا، اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہر وہ چیز جو انسان کو کسی حرام چیز کی طرف لے کر جائے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور چاہے وہ حرام چیز تک پہنچے اس سے پہلے ہی آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ حرام میں واقع ہو یا واقع نہ ہو، مذاق میں ہو یا سیریسلی ہو، آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آئیے ہم حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ اچھی بات زبان سے بولا کریں، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے بولا کریں، کیونکہ شیطان ہمیشہ ان کے درمیان برائیوں کو ابھارتا ہے، اور شیطان انسان کا بڑا کھلم کھلا بے حیا دشمن ہے، اور انسان کو کسی بھی حال میں وہ برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور انسان کا جب دشمن بن جائے، اور انسان آج کیوں دوسروں سے ناراض ہیں، ہماری زبان کی بد اخلاقی کی وجہ سے بہت سارے رشتے ہمارے ٹوٹ گئے، اور بہت سارے معاملات، ہمارا سلوک اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہماری رشتہ داریاں دور ہو گئی، دوست دور ہو جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی ہر وہ چیز کہنے سے پہلے، کرنے سے پہلے اسلام کا قانون معلوم کرے، اور شیطان کے اکسانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، اگر کسی نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کی تار سے اشارہ کرتا ہے، فإن الملائکۃ تلعنہ، تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، حتی یدعاها، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، اگرچہ کہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، تو آدمی کو کسی بھی قسم کی لکڑی کا ٹکڑا ہے یا کنکر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کنکر سے، چھوٹے سے کنکر سے کسی کو نہ مارے، کھیل کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ ممکن ہے اس سے آنکھ پھٹ جائے، ممکن ہے اس سے چوٹ آ جائے، جیسا کہ بچوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے ایک لڑکے نے کہا کہ ہم تو کنکر سے کھیلیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے نقصان۔ جب لڑکے نے یہ بتایا تو حضرت عبداللہ بن عمر اتنے ناراض ہوئے، کہا کہ میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں اور تم اپنی بات کرتے ہو۔ اس سے پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کیا۔
تو دوستو ہمیں چاہیے کہ آج ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں معاشرے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا المسلمان حمل احدهما على اخيه الصلاة فهما على جرف جہنم فإن قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا۔ کہتے ہیں دو مسلمانوں میں سے کوئی اپنے ہتھیار اٹھا لے اپنے بھائی کے خلاف میں اور پھر دوسرا بھی ہتھیار اٹھا لے تو وہ دونوں جہنم کے دہانے پر ہیں۔ اگر کسی نے ایک نے قتل کر دیا تو جو قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا، اگر دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو دونوں جہنم میں ہیں، اور جب دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں جہنم میں ہیں، اگرچہ کہ ایک قاتل ہوا ایک مقتول ہوا۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی مسجد میں گزرا ہتھیار کے ذریعے، اور اس کے ہتھیار میں یعنی لکڑی تھی، لکڑی کے اندر کیا تھا، وہ چونچ والی لکڑی تھی جس میں ہتھیار جیسا بنا ہوا تھا، تو کہا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑو، جو لکڑی کے استعمال کرتے ہیں لیکن نیچے جو تیز دھار والی تھی، کہا اس کو ہاتھ میں پکڑو، اور جو دھار والی نہیں ہے اس کو نیچے رکھو، کیونکہ اس سے دوسرے مسلمان خوفزدہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر احدکم فی مجلس، اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں لوگوں کے پاس سے گزرے، اور سوق یا بازار میں گزرے، وبیدہ نبل، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی ہے یا تیر کا ٹکڑا ہے، تو فلیاخذ بنصالها، تو جو تیز دھار والا ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور پھر وہ لے کے جا سکتا ہے۔ جیسے آج کل بازار میں چلتے ہوئے لکڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو گاڑی ہے، ٹو ویلر میں خاص طور پر ٹو ویلر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے نوجوان بچے لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں اور ادب اخلاق اور اس سے بالکل عاری ہوتے ہیں اور اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں۔ جی 10 بار وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا تو 11ویں بار تو کسی گاڑی کے نیچے مر جاتا ہے۔ جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یتعاطی السیف مسلولا، کہ تلوار کوئی بھی ہتھیار کھلا ہوا لے کر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو ٹو ویلر ہے یا فور ویلر ہے یا کوئی ہتھیار ہے یا کوئی اس طرح کی کاڑی ہے، لکڑی ہے، کوئی بھی لوہے کی چیز ہے، اس سے لوگوں کو خوفزدہ کرنا اور اس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچانا اور خود اس سے نقصان پہنچانا، ایسا کرنے والا خود جہنم میں چلا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی دنیاوی نقصان اور آخرت کا نقصان۔ بہت سارے ماں باپ اور بہت سارے بیویوں نے اپنا سہاگ کھو دیا اس ٹو ویلر کی وجہ سے، اور بہت سارے ماں باپ بیٹے کو کھو دیا، اور بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کو کھو دیا، اور اس سے بڑھ کر زندگی بھر اپاہج ہو جاتے ہیں، پیروں سے معذور ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ذہنی طور پر وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ جب سر کے بل گرتے ہیں یا تو موت ہوتی ہے یا تو پاگل ہو جاتا ہے، ذہن اس کا کام نہیں کرتا ہے، تو ساری زندگی ماں باپ اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اچھا خاصا نوجوان تھا، مگر ٹو ویلر دلانے کے لیے ماں باپ نے بڑی ضد کرنے کے بعد جب دلایا تو نتیجہ کیا نکلا، اس نے اپنی زندگی کھو دیا اور ماں باپ کا نقصان ہی نقصان کیا۔ تو اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کی اس طرح خوفزدہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ادب، احترام، عزت اور ایک دوسرے کو حفاظت کا، پورے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ باہر جب نکلیں تو یہ گاڑی استعمال کرنے کے لیے ہے، منزل پر پہنچنے کے لیے ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنی جان کھونے کے لیے، نقصان کے لیے، ماں باپ کے لیے دکھ کا سبب بننے کے لیے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں احتیاط کریں، قانون کے ساتھ ساتھ اپنی دین کے قانون کو بھی جانیں، اور اس میں بڑا نقصان، دنیا بھی نقصان، آخرت بھی نقصان، جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا جو اس طرح کے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔